بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNN ٹی وی۔ آج ہم کلام باہو کی 11ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے قیمتی کمنٹ سے نوازیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کلام باہو سمیت ہماری تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن کے نشان پہ ضرور کلک کریں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندر وی ہو باہر وی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو، سہ ریاضتاں کر کراہاں، خون جگر دا پیوے ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند سدیوے ہو، نام فقیر تنادا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اندر بھی ہو باہر بھی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہر طرف ہے، اندر بھی وہی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، باہر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، مگر حکم ہے کہ اس کی تلاش میں نکلو، اس کو تلاش کرو اور اس کا وصال حاصل کرو۔ غالب نے بھی اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میرے اندر بھی ذات پاک ہے، باہر بھی میرا کوئی وجود نہیں، بس وہ ہی وہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آپ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک من شہد میں ایک سیر پانی ملا دیا جائے، وہ وزن میں ایک من اور ایک سیر ہو جائے گا، مگر پانی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ پانی کا وجود موجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔ وہ شہد میں مل کر اپنی شناخت کھو گیا ہے، اس میں گم ہو گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کپڑا جو میں نے پہنا ہوا ہے، میں کہوں کہ یہ روئی ہے، تو بڑا عجیب لگے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو روئی نہیں، یہ تو کپڑا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا بیس جو ہے وہ روئی ہے، کیونکہ یہ کپڑا جو ہے اس کی اصل اس کی بنیادی انگریڈینٹس روئی ہے۔ روئی سے دھاگا بنا، دھاگے سے پھر کپڑا بنا۔ اب یہ کپڑا ہے، روئی اس میں سما گئی ہے، روئی موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ اسی کو بابا بلے شاہ سرکار یوں فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، راتی دنے جا مسیتی وڑدا، کدی نفس اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا، جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، سہ ریاضتاں کر کراہاں، خون جگر دا پیوے ہو۔ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، لیکن اس کو پانا اتنا آسان نہیں۔ اسے پانے کے لیے خون جگر پینا پڑتا ہے، اس کو پانے کے لیے اس کی ماننی پڑتی ہے، جیسے وہ کہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے اس کی عکاسی یوں کی ہے، مار چھڈیا تیریاں روسیاں نے، کو چھڈیا بے پرواہی تیری، جان لے کے اجے بھی نہ کنڈ چاویں، ہورے کی یہ منہ وہائی تیری۔ مار چھڈیا تیریاں روسیاں نے، وہ شاعر جو ہے وہ عکاسی کر رہا ہے کہ علماء، فقراء، فقہا، عالم دین ہمیں کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، اللہ ناراض ہوتا ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا۔ تمام برائیوں پہ جب بار بار منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو شاعر اس کو کہتا ہے کہ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو گل گل تے رس پینا ہے، ہر گل تے رس پینا ہے کہ اے بھی جو کام کریے کہ اے بھی نہیں کرنا، اے بھی نہیں کرنا، مار چھڈیا تیریاں روسیاں نے، اس کو وہ یوں تشبیہ دے رہا ہے۔ اور کو چھڈیا بے پرواہی تیری، اس کو شاعر نے اس طرح تشبیہ دی ہے کہ ذات پاک جو ہے وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ خوشیوں سے بری بارات گھر سے روانہ ہوتی ہے، دلہن کو بیانے جا رہے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دولہا فوت ہو جاتا ہے، خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں نے ممتا کو
ابھی اس کی ممتا نے اسے دیکھا بھی نہیں، ماں فوت ہو جاتی ہے، بچہ دنیا کے رحم و کرم پہ رہ جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ملک الموت سے ایک دفعہ اللہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کسی پہ ترس بھی آیا؟ تو اس نے کہا ہاں آیا، ایک مرتبہ مجھے ترس آیا کہ ایک کشتی تباہ ہو گئی، کشتی کے ایک تختے پہ ایک عورت زندہ بچ گئی۔ سمندر میں کشتی کا وہ تختہ ہے جس پہ اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ مجھے اس بچے پہ بہت ترس آیا۔ ہر طرف جو ہے پانی ہے، سمندر ہے، کہیں کوئی چیز، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی انسان نہیں۔ مجھے اس بچے پہ بہت ترس آیا کہ اس کی پرورش کون کرے گا۔ تو دوسری دفعہ مجھے ترس اس شخص پہ آیا جس نے جنت بنائی، اور جب اسے شداد کی بات کی ملک الموت نے کہ اس نے جب جنت بنائی اور اس نے اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ میں جب مروں تو نہ میں زمین پہ ہوں نہ آسمان پہ ہوں، تو اس کا خیال تھا کہ شاید مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، ظاہر ہے میں زمین پہ ہوں گا یا آسمان پہ ہوں گا۔ تو اس نے یہ اللہ سے وعدہ لیا، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ جب اس نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا اور پھر اس نے جنت بھی بنائی، اور جنت کی جب تیاری ہو گئی، اس کے معمار جو تھے انہوں نے آ کر بتایا، مستریوں نے آ کر بتایا، اس کے کاریگروں نے بتایا کہ جنت تیار ہے، آ کے ملاحظہ کریں۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے، ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہے، دوسرا بھی ہوا میں ہے۔ تو ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو، کیونکہ اس وقت وہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس پہ بھی ترس آیا کہ اس شخص نے بڑی حسرت سے، بڑی محنت سے اور بڑا پیسہ لگا کے جنت تیار کرائی ہے، یہ دیکھ نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پہ ترس آیا، یعنی وہ بچہ جو بے یار و مددگار سمندر کے اندر ایک تختے پہ پیدا ہوا، اور وہی بچہ اس قدر مالدار ہوا، اتنا بڑا رئیس اور اتنا بڑا سردار اور حاکم بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دونوں دفعہ ایک ہی شخص پہ ترس آیا ہے۔ جان لے کے اجے بھی نہ کونڈ چاویں، ہورے کی یہ منہ بہائی تیری۔ شاعر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اللہ کا سامنا ہونا ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان تو اب چلی گئی ہے، میں مر چکا ہوں، اور ابھی تک اللہ آپ نے اپنا دیدار نہیں کرایا، مجھے اپنی زیارت نہیں کرائی۔ اس کو تشبیہ دے رہا ہے کہ جان لے کے اجے بھی نہ کونڈ چاویں، ہورے کی یہ منہ بہائی تیری۔ لاکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند سدیوے ہو، لاکھوں ہزاروں کتابیں پڑھ کر انسان دانش مند کہلانے لگتا ہے، لیکن اس کا موازنہ اگر فقیر سے کیا جائے تو فقیر کی دنیا الگ ہے۔ وہ فقیر کے سامنے زیرو ہے، لاکھوں ہزاروں کتابیں پڑھنے کے باوجود۔ نام فقیر تنادہ باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ تو اس میں سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو فقراء ہیں ان کی قبر سے بھی فیض جاری رہتا ہے، وہ فقیر ہی وہی ہے جس کی قبر سے بھی فیض ملے۔ اس فیض کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا جائے۔ بہت سے لوگ مزاروں پر مرادیں مانگنے جاتے ہیں، لیکن صاحب مزار کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے روحانی فوائد حاصل نہیں کر پاتے۔ جاتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے اس صاحب مزار کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، محض یہ دنیاوی دولت، لالچ اور ضرورتوں کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور اسی طرح کی تمنا کرتے ہیں۔ تو سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر، ان کی قبر پر ہر وقت ذکر الہی ہوتا ہے، ہر وقت چراغ روشن ہوتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے، اور ان کی قبر سے، ان کی تربت سے فیض جاری رہتا ہے۔ نام فقیر تنادہ باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ یہ تھا آج کا کلام۔ تو آج کے اس خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں، تشریف لاتے ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب۔ تو آئیے ناظرین
قاری عمر افضل حیدری صاحب سے آج کا خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ اندر بھی ہوں باہر بھی ہوں، باہو کتھے لبی میں ماشاءاللہ۔ سیر آزتاں کر کراں، خون جگر دا پیویں لکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانشمند صدے میں نام فقیر تنا دابا ہو، قبر جنا دی جیوے